سکتے ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام میں؟ دیکھیں بڑا کوشچن کیا، اور بعض لوگ بیچارے اس مرحلہ ہوتے ہیں، تو اس بارے میں دیکھیں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دانتوں سے خون نکل کر اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو ایسی صورت میں اس کا بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا کہ خون جو ہے حلق سے نیچے اتر گیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ خون حلق سے نیچے نہیں اترا تو پھر ایسی صورت میں یہ تھوک دیں اسے تو اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ صحیح، مطلب اگر اتر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حلق سے تو اس کا مطلب ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب، یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر نہ اس کا ایک سیٹ اپ ہے، پوری دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، تو قرآن سنت کی روشنی میں کیا آپ اس میں دیکھا انٹارکٹیکا رہتے ہیں تو وہاں پر یہی کہ صبح 6 مہینے کے دن 6 مہینے کی رات، تو ان لوگوں کے لیے تو روزہ رکھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کے بارے میں فقہاء نے یہی فرمایا ہے کہ یہ اپنے قریبی علاقہ جو ہے اس کو فالو کریں، اس کے ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے اسی ٹائم میں روزہ رکھیں، اسی ٹائم میں افطار کریں، حتیٰ کہ نمازوں کا بھی ان کا یہی حکم ہے کہ ان کے یہاں پہ 6 مہینے تک روشنی ہے تو روشنی ہے، 6 مہینے اندھیرا تو 6 مہینے اندھیرا، تو اب یہ اس کی طرف نہ جائیں کیونکہ یہ ایب نارمل ہے اسی اعتبار سے، ویدرس کے اعتبار سے، تو ان کو اپنے قریبی علاقے کا موسم کو فالو کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنے گھڑیوں کے ٹائم کے مطابق اپنا روزہ بھی رکھیں، افطار بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ہمیں ای میل کر کے اپنے اس مسئلے کی طرف کہا تھا، آج ہم نے مفتی صاحب سے پوچھوا دیا ہے اور مفتی صاحب نے بالکل قرآن سنت کی روشنی میں وہ اس بات کی بڑی وضاحت کی ہے کہ کس طرح سے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی میں اگر ہم اور ایڈ کرنا چاہیں، جس طرح کہ بعض بلغاریہ یا لندن وغیرہ ہیں، یہاں پر بعض اوقات جو ہے مغرب جو ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہے، عشاء کا وقت آ جاتا ہے بالکل، اور فوراً جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی جگہوں پر وہ یعنی سحری کرنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملتا، روزہ افطار کیا، روزہ افطار کرتے جو ہے وہ سحری کا ہو گیا، 40 راتیں ایسی ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ دیکھیں نظام قدرت ہے وہاں پر، تو اگر ایسے ایام میں روزے آ جائیں تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ یہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں بعد کے ایام میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلسل بھوکے رہ کے جو ہے مر جائیں گے لوگ، 24 گھنٹے کون بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو، توفیق نہ ہو، تو برال شریعت نے اس کا حکم بھی نہیں دیا، سحری افطاری کرنے کا حکم دیا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ رات تھوڑی سی دیر کے لیے آتی ہے اور پھر واپس فجر ہو جاتی ہے، تو روزے بعض اوقات 17 گھنٹے کے ہو جاتے ہیں، 18 گھنٹے کے ہو جاتے ہیں، تو اب ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ مریض کے حکم ہے، جس طرح کہ مریض روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بعد میں قضا کرے گا، اسی طرح اگر ان میں برداشت نہیں ہے اتنی دیر بھوک برداشت کرنے کی، پیاس برداشت کرنے کی، تو یہ لوگ پھر مریض کی طرح روزے کو چھوڑ دیں اور بعد کے نارمل ڈیز میں جو ہے ان کی قضا کر سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس سے خون کافی بہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اسے؟ یعنی روزے دار اب دیکھیں اس میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر واقعی ایسی کنڈیشن آ گئی ہے کہ اب دوائی لیے بغیر کام نہیں بنتا، منہ سے کوئی ٹیبلٹ لیے بغیر، تو پھر ایسی صورت میں شریعت مطابق اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتی ہے، یہ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں، بعض میں اس کی صرف قضا کریں گے۔ اچھا، لیکن چونکہ اب وہ ظاہر بات ہے چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک ہاسپٹل جانا پڑا، پتا چلا کہ جی وہ سارا وہ، تو اسی صورت میں اس کو جی بڑا اسلام الحمدللہ بہت رعایتیں دیتا ہے، بہت نرمیاں دیتا ہے، اتنا سخت نہیں ہے جتنا بظاہر لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے بلکہ رعایت والا مذہب ہے۔ جی ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، مفتی ابوبکر صدیق صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سلسلے میں کوئی سوالات ہوں، کوئی ایسے مسئلے مسائل ہوں، اگر موضوع کے حوالے سے یا موضوع کے علیحدہ کے علاوہ بھی، تو آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں۔ اور وہ ناظرین جو کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارا جو پروگرام یو کے نشریات کے لیے ہوتا تھا، تو یقیناً آج ہمارے ساتھ وہ کالر تو شامل نہیں ہیں جو ہمیشہ ہمیں کال کے ذریعے بہت سارے مسئلے مسائل بتاتے تھے یا پوچھتے تھے یا اپنے جوابات طلب کرتے تھے، لیکن آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز ہی میں کہا کہ یہ سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ چینلائز پروگرام ہے جس میں تمام لوگ جو ہے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ مفتی صاحب کیا حالات ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب کے بھی حالات کیسے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک کو بولے بغیر پڑھ سکتے ہیں 20 دن میں؟
دل ہی دل میں بغیر زبان سے اظہار کیے ہوئے. ہاں جی. جی جیسے بہن. ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہلائی بغیر پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل معلوم. کہاں سے کال کر رہی ہیں بہن آپ؟ میں فیصلہ باد سے نماز میں یا ویسے الگ؟ جی آپ نماز کے دوران یا نماز کے دوران بات کر رہی ہیں یا ویسے بھی آپ قرآن شریف کی بات کر رہی ہیں؟ نماز کے دوران بھی اور ایسے بھی. رائٹ. بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں کال کیا فیصلہ آباد سے. تھینک یو مچ. جی ناظرین آپ اپنے مسائل جان سکتے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل میں. دیکھیں ہماری بہن نے کوشچن پوچھا اور یہ بڑا اہم کوشچن ہے. یہ عام طور پہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا غلطی میں مبتلا ہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں تو زبان سے اس کا تلفظ نہیں کرتے بلکہ دل ہی دل میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ پڑھنے کی تعریف ہی میں داخل نہیں ہے. گویا کہ اس شخص نے نماز ہی نہیں پڑھی جو شخص اپنی زبان یوز نہیں کر رہا پڑھنے میں. تو کم از کم پڑھنے میں جب بھی پڑھنے کا کہا جائے قرآن پڑھنے کا کہا جائے زبان کی موومنٹ ہونی جی ہاں چاہیے. زبان کے موومنٹ ہونے چاہیے تاکہ اس کے تلفظ نکلیں. اگرچہ کہ ہلکی آواز ہے خود کے کان سنیں تو اتنی آواز ضروری ہے ہمارے فقہ نے قرار دیا. تو اور اگر کسی نے زبان بھی نہیں ہلائی ایسے دل میں سوچتا رہا اور سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے. بالکل ناظرین یہ بہت ہی بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے ہماری بہن نے فیصل آباد سے. اور وہ لوگ جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی کافی اس سے جو ہے معلومات حاصل ہوگی. اچھا البتہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو اس میں بھی دیکھیں آواز سے پڑھنا چاہیے. کم سے کم خود کے کان سن لیں. اگر وہ آواز سے نہیں پڑھا تو قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا, قرآن کو سوچنے کا ثواب ملے گا, پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. اچھا جی اتنا ماشاءاللہ اس کے اندر چھوٹی سی باریکی ہے لیکن آپ دیکھیں مفتی صاحب کے ثواب جو ہے وہ کیسے ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں تھوڑی سی ہماری اس لا علمی کی وجہ سے. اور الحمدللہ آپ جیسے لوگ جو شامل ہیں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں تو بہت سارے لوگوں کو اس میں وہ ہو جاتی ہے. اچھا مفتی صاحب بہت سارے لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے جو رکھتے ہیں اب اس میں کرتے یہ ہیں کہ وہ بڑی ایک لگژری لائف گزارتے ہیں. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے کام پر 2 بجے گئے, ایئر کنڈیشنز روم ہوتے ہیں اور آرام سے انہیں پتہ نہیں چلتا شام کو آئے جی نماز پڑھی. اور کچھ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے. تو وہ اس صورت میں روزہ کیا ہوا, اس روزے کی اہمیت کیا رہی؟ دیکھیں جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے وہ تو سخت گناہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرض کو پر عمل کر رہے ہیں اور دوسرے فرض کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ گناہ کی بات ہے اور سخت پکڑ کی بات ہے. البتہ وہ ہیں کہ جنہیں لگژری لائف میسر ہے تو بہرحال یہ ہے کہ ان کا روزہ تو ہوگا اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا, مگر یہ ہے کہ اتنا ثواب جو ایک عام انسان کو ملتا کہ جو روزہ رکھ کے دھوپ میں کام کاج بھی کر رہا ہے اتنا نہیں ملے گا. لیکن کتنا واضح ڈفرینس ہے. ایک شخص جو کہ اپنے بیڈ روم میں بڑے اچھی طریقے سے ایئر کنڈیشن میں اچھے بیڈ پہ بستر پہ آرام سے سو رہا ہے, کام کر رہا ہے, روزہ رکھا ہے اس نے. لیکن ایک شخص جو ہے وہ روڈ کی کھدائی کر رہا ہے, پسینہ نکل رہا ہے اس کا, تو وہ بھی تو مشقت کے بھی تو پلس مارکس ہونے چاہیے. نہیں ہے حدیث کریم ہے کہ افضل الاعمال احمدها کما قال علیہ السلام, یعنی افضل ترین عمل وہ جو زیادہ شدید والا ہو, صحیح بات, تکلیف والا ہو, سختی والا ہو. ایسا نہیں کہ بالکل آرام سے جو ہے وہ اس کو دیکھ سکے. صدقے کے حوالے سے آپ نے صدقے کے حوالے سے مفتی صاحب آپ نے بات کی تھی, لیکن چونکہ یہ اٹ سیلف اتنا بڑا ایک سبجیکٹ ہے تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی پروگرام میں باقاعدہ طور پہ بات کریں گے. رمضان المبارک کے حوالے سے مسئلے مسائل کے حوالے سے ہم نے بات کی آج, اور چونکہ ہمارے وہ ویورز جو کہ ایک سیٹرن پیٹرن ہے, سیٹرن ان کا کہ وہ ہمیں اس مخصوص وقت میں ہی دیکھتے ہیں, اسی وقت میں جو ہے پروگرام کو بہرحال کرتے ہیں, تو اس میں یقیناً وہ لوگ بھی انشاءاللہ شامل ہوتے رہیں گے چونکہ پروگرام میں تبدیلی کا وقت ہے رمضان المبارک کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین اکرام پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل آپ دیکھ رہے تھے. مفتی صاحب نے بہت سارے مسئلے مسائل کی طرف یقیناً آپ کی واضح طور پر جو ہے توجہ دلوائی اور بہت سارے مسئلے مسائل کے حل کے بارے میں بھی بتایا. یہ پروگرام اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہیے گا, کیوں ٹیلی ویژن اپنے اسی طریقے سے پروگرام کی خدمت کرتی رہے گی اور عالم اسلام اسی طرح سے اس سے استفادہ حاصل کرتا رہے گا. اب اجازت چاہتا ہوں اپنے میزبان AK میمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.